أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لیکن جب کسی نفس نفوس کو اس کے پریکٹیکل کے ساتھ اس کو پڑھایا جاتا ہے تو وہ اس پریکٹیکل کے ساتھ اس کا تجربہ کار بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کا ایکسپیرینس آتا ہے۔ صرف نالج تک، انفارمیشن تک وہ بات سیمت نہیں رہتی، بلکہ وہ نالج، انفارمیشن اس کے ایکسپیرینس میں آتی جاتی ہے، اس کے تجربے میں آتی جاتی ہے۔ یہاں اس آیت میں یہی بات بولی جا رہی ہے۔ بہرحال جیسا کہ قرآن بتا رہا ہے کہ انسان کی تخلیق 3 حالتوں کے ساتھ ہے، 3 ڈائمینشنلی ہے۔ تین حالتوں کے ساتھ ہے۔ ایک جسے ہم جان کہتے ہیں، جس میں جان ہوتی ہے اس کو ہم جن کہتے ہیں، جن کی جمع جنات ہوتے ہیں۔ دوسری جس میں حیات ہوتی ہے، وہ جس میں حیات ہوتی ہے، جس میں حیات ہوتی ہے اس میں حیا ہوتی ہے۔ اور جس میں حیا ہوگی وہ صرف دوسرے کو فوکس نہیں کرے گا، وہ خود کو بھی فوکس کرے گا، اور جو کچھ بھی وہ دیکھے گا اپنے مد مقابل ہی دیکھے گا۔ یہی فرق جانوروں اور انسانوں کے درمیان۔ انسانوں میں حیا ہے کیونکہ حیات ہے، جانوروں میں حیا نہیں ہے کیونکہ حیات نہیں ہے، لیکن جان ہے۔ جان جانوروں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی، لیکن حیات صرف جانوروں میں، حیات صرف انسان میں ہے، جانوروں میں نہیں۔ وہیں اگر نفس کی بات کریں تو نفس جان اور حیات کا جمع ہے۔ جہاں پر جان اور حیات دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی اپنی چلانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈومیننٹ کرتے ہیں، وہاں نفس پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی نفس کو ہم ہیومن سائیکالوجی کہتے ہیں۔ ہیومن سائیکالوجی کا کام ہے کہ وہ انسان کے بیہیویئر سے انسان کے مائنڈ کی حالت کو بتائے، اللہ یہ کہ اس کے ذہن، اس کی ذہانت کو بتائے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے۔ کیونکہ بغیر سائیکی کو پکڑے آپ سامنے والے کو نہیں پکڑ سکتے ہو، نہیں پڑھ سکتے ہو کہ وہ ہے کون، اور جب تک آپ سامنے والے کو پڑھ نہیں سکتے ہو، پڑھ نہیں پاؤ گے، تب تک آپ اس کو برت نہیں پاؤ۔ ہمارے گھروں میں یا ہمارے کام کاروبار میں یا ہمارے سماج میں جو آپسی معاملات اور ان معاملات میں جو بگاڑ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پڑھ نہیں پا رہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم خود کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو دوسرے کو پڑھنا ہمارے لیے ناممکن سا ہے۔ کیونکہ کسی اور کو پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے خود کو پڑھنا، اور خود کو پڑھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو پڑھنا، دوسروں کو پڑھنا۔ تو جب ہمیں ہیومن سائیکی، انسانی نفسیات کا علم نہیں ہوگا تو ہم اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی ربط اور جبط نہیں بنا پائیں گے۔
کسی بھی جاندار کو، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، قابو کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے اس کی سائیکالوجی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کی نفسیات کو جانے بغیر آپ اس کو قابو نہیں کر سکتے ہیں، چاہے پھر وہ کوئی جانور ہو یا پھر کوئی انسان۔ اور اس کی سائیکالوجی کو جاننے کے لیے آپ کو اس کی جان اور اس جان سے جڑے ذائقے کو جاننا ہوگا۔ اس کی سائیکالوجی کو جاننے کے لیے اس کی حیات اور اس کی حیات سے جڑی حیا کو جاننا ہوگا، اس کے حواس کو جاننا ہوگا، اس کے احساس کو جاننا ہوگا۔ یہی دراصل اس کی بیہیویئر کو پڑھنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیکالوجی از دا پارٹ آف human behavior, and not only behavior, even human mind۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو مائنڈ کو، کسی کے مائنڈ کو پڑھنے کے لیے اس کے بیہیویئر کو پڑھنا ہے اور وہ کافی ہے، اور اس کے بیہیویئر کو پڑھنے کے لیے اس کے مائنڈ کو پڑھنا ہے، وہ کافی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے، جیسے کہ مان لیجئے کہ کوئی سائیکوپیتھ ہمارے درمیان موجود ہے، اور یہ کہ ہم نے اس کی نفسیات کو پڑھ لیا ہے کہ یہ ایک، مطلب اس کے اندر جو ذہانت بنی ہوئی ہے، جو سائیکی بنی ہوئی ہے، وہ ایک سیریل کلر کی بنی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اس کی یہ سائیکالوجی بنی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کی اس سائیکی کو پڑھ کر اور اس بات کو جان سکتے ہیں کہ یہ کب، کہاں اور کیسے اٹیک کرے گا اور کس پر اٹیک کرے گا، اور اس کی سائیکی کو سمجھ کر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر کنٹرول نہ بھی کر پائیں تو اس کو روک سکتے ہیں، یا پھر کم سے کم اتنا کہ ہم اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جان رہے ہیں اس کی جان اور اس جان کے ذائقے کو، اس کی حیات اور اس کی حس اور احساس کو، اس کے انٹیلیجنس کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ اپنی نفس سے انسان کو یہ خبر دیتا ہے، جیسا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو دی، کہ وہ آسمان اور زمین کے حالات کو دیکھ کر، ان کے محرکات کو دیکھ کر یا اس میں ہونے والی تبدیلی کو دیکھ کر وہ اللہ کی نفس کا انداز لگا لیتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی نفس، اللہ کی سائیکالوجی کون سا ڈیسیجن لے سکتی ہے، کون سا فیصلہ لے سکتی ہے، کون سے حادثات ہو سکتے۔ وہ پارٹی ہے، ایکچوئل بیہیویئر پڑھنے کا مطلب ہی سائیکالوجی۔ سائیکالوجی اپنے آپ میں کچھ نہیں، وہ تو ایک اس کو نام دیا گیا ہے، انسان کے یا کسی بھی جاندار کے برتاؤ کو ہی ایکچوئل پڑھنا ہے۔ سائیکالوجی ایک سبجیکٹ ہے، مان لو وگیان اپنے آپ میں کچھ نہیں، وہ ہم ایک نام مقرر، ایک موضوع مقرر کرتے ہیں، تو بیس موضوع نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ویوہار، مزاج، وہ بیس ہے، ایکچوئل سائیکالوجی وہی ہے۔ سائیکالوجی کچھ نہیں ہے اپنے آپ میں، یہ تھوڑا سا ہمارا ایک ایلیوژن ہے ذہن کا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے
یہ جو اللہ نے آپ کو 3 ایسپیکٹس بتائے، اس کو آپ لوگ نے پکڑا کہ نہیں؟ یہ جو میں بول رہا ہوں، اور اس کو لے جا کے میں نے جہاں کنیکٹ کیا وہاں تک آپ کنیکٹ ہو پائے کہ نہیں؟ کہ 3 ایسپیکٹس اسی لیے رکھے ہیں، جان فرسٹ، سیکنڈ حیات، تاکہ جان اور حیات سے آپ سامنے والے کی سائیکالوجی کو پڑھ سکو، اس کی نفسیات کو پڑھ سکو. اور اس کی بھی نفسیات اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ آپ اس بنانے والے، اس کریٹر، اس خالق، اس مالک کی سائیکالوجی کو، اس کی نفسیات کو پڑھ سکو. اور اسی لیے پڑھ سکو تاکہ جب وہ کوئی فیصلہ لے تو تم وہاں سے گزر سکو. لوط علیہ السلام کیسے تڑکے سویرے اپنی جگہ سے، اپنے ایریے سے گزر گئے، کیسے نکل گئے؟ ان کو ایسا کیا سمجھ میں آیا کہ یہاں یہ حادثہ ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام کیسے نکل گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے لوگوں کو لے کر صبح تڑکے نکلے؟ اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہم کو نکلنا کیا ہے. تو یہ بہت بڑی بات بولی جا رہی ہے، یہ بہت بڑی بات بولی جا رہی ہے. کسی کے نیچر کو پڑھ کے ہونے والے ایکشن، ہونے والی گھٹنا کا اندازہ لگا لے. انسان کی سائیکی کو پڑھانے کے پیچھے اللہ کچھ اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے، کچھ اور آپ کو پڑھانا چاہتا ہے. کیونکہ انسان کی سائیکالوجی سے اگر نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا؟ بہت تھوڑا ہوگا. لیکن اللہ کی سائیکالوجی سے اگر نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا؟ پوری کائنات اس کی چپیٹ میں آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اللہ کی طاقت کو، اس کی قوت کو پہچانے. تو اسی لیے اللہ نے ہم کو بتایا کہ انسان کو صرف انسان دیکھ کے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. انسان کو صرف انسان دیکھ کے آپ کو نہیں پڑھنا ہے. کسی کو بھی جب آپ دیکھو تو جیسے ہی آپ دیکھو تو سب سے پہلے آپ اس کو ریڈ کرو کہ اس کے اوپر کون سی صفت حاوی ہے، غالب ہے، وہ کس صفت کا مغلوب ہے، یا وہ کس اوصاف کے، کس ایٹریبیوٹس کے، کس سائیکی کے، کس ذہن کے کنٹرول میں وہ ہے. اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ اس کی جان کنٹرول کر رہی ہے، اس کی حیات کنٹرول کر رہی ہے، کہ اس کی نفس اس کو کنٹرول کر رہی ہے؟